آج کی اس میڈیا بریفنگ میں جو بھی تمام ساتھی لائن پر ہیں، آن لائن ہیں اور مختلف اسٹریمنگ ڈیوائسز کے ذریعے وہ اس کارروائی کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان تمام ان کی ذمہ داروں، کارکنوں، ہمدردوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کو میں اپنی جانب سے، قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے اور رابطہ کمیٹی کے اراکین اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے تمام اراکین کی جانب سے اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کچھ اہم معاملات پر آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جہاں اور جو شعبے ہیں ہمارے بالخصوص سیاست، میڈیا اور ہاؤسنگ اسکیمز جہاں اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اسی طرح میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہماری آواز تقریباً جو ہے وہ کچلتی گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ چودھری نثار مسلسل جو ہے وہ اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو بھی بلاک کر دیا جائے۔ ان حالات میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو تمام تر حقائق سے باقاعدگی سے آگاہ کیا جاتا رہے، اور پھر آپ کی بھی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حقائق پھر آپ سوشل میڈیا پر مختلف چینل سے لوگوں کو آگے پہنچائیں، اور پھر آپ کو یہ بھی تیاری کرنی ہے آگے چل کے کہ اگر چودھری نثار اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے گھناؤنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں، تو پھر آپ نے رابطے کے متبادل ذرائع نکالنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بدترین آمریت سے بدتر آمریت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ مارشل لا سے زیادہ خراب مارشل لا کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ آزادی اظہار پر مکمل پابندی ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو بالکل نارتھ کوریا کی طرز پر اس وقت چلایا جا رہا ہے، اور حق کے لیے اٹھنے والی، سچ کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو وردی کے اندر اور طاقت کے ذریعے اور بلیک جو لاز ہیں ان کے ذریعے اس تمام مزاحمت کو، ان تمام آوازوں کو کچلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ صحافی بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ایف آئی اے کے ذریعے ایف آئی اے ظاہر سی بات ہے فرنٹ کو اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اصل تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، چودھری نثار ہے جو کہ یہ سب کام کروا رہے ہیں۔ تو ساتھیو، آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 دن پہلے جن لوگوں نے تحریک میں الطاف بھائی سے لاتعلقی اختیار کی، تحریک کے کاز، نظریے اور شہداء کے لہو سے کھل کر غداری کی، اور اپنی جانیں بچانے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے، اور الطاف بھائی کے نام پر حاصل کی گئی اپنی نشستوں کے تحفظ کے لیے اپنے ضمیر کا جنہوں نے سودا کیا، انہوں نے حیدرآباد میں ایک ریلی نکالی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس ریلی میں اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اور تمام ان کے ایونٹس کا ہوتا ہے، کہ جہاں ظاہر سی بات ہے ووٹرز سارے الطاف بھائی کے سپورٹرز، الطاف بھائی کے چاہنے والے، الطاف بھائی کے، تو لوگوں نے وہاں الطاف بھائی کے لیے نعرے لگائے۔ منافقت دیکھیے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم نے تحریک کو بچانے کے لیے 22 اگست کے بعد جو ہے ایکشن لیا، اس کا مقصد تحریک کو بچانا تھا اور مہاجر یکجہتی کو پریزرو کرنا تھا، مہاجر پلیٹ فارم کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ انتہائی احمقانہ دلیل دی جاتی ہے ویسے تو یہ، یعنی جس نے نظریہ دیا، جس نے تحریک بنائی، جس نے بنیاد رکھی، جس نے اپنی پوری زندگی دی، اس سے لا تعلقی اختیار کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تحریک کے اصل وارث ہیں، اس سے بڑا فراڈ نہیں ہو سکتا، اور یہ فراڈ بار بار ایکسپوز ہوتا رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت حیدرآباد میں آپ نے، ہم سب نے دیکھا کہ اس دن جو بے گناہ کارکنان، سپورٹرز سامنے آئے اور انہوں نے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، اگر کچھ ساتھیوں نے الطاف بھائی سے اپنی محبت کے اظہار میں نعرے لگا دیے، تو کیا وہ اتنا بڑا جرم تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کی پوری ٹیم نے، اور حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی پپٹس ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف، اور خاص طور پہ حیدرآباد سے منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی اور میئر اور ڈپٹی میئر نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا،
रेंजर्स पुलिस और एजेंसियों से कहे कि उन लोगों के खिलाफ, उन गरीब कारकुनों के खिलाफ, उन मासूम और बेगुनाह कारकुनों के खिलाफ जिन्होंने इन जैसे लोगों को ऐवानों तक पहुंचाया, अल्ताफ भाई के कहने पर वोट दिए और वोट दिलवाए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए, उनको गिरफ्तार करवाया गया। सिटी थाने में 2 रोज़ कबल एक बाकायदा झूठी FIR दर्ज करवाई गई। आप ये ड्रामा देखिए कि बाकायदा एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें जो 2 कारकुन हमारे मौके से जो उस वक्त जो वहाँ मौजूद थे, इनको गिरफ्तार किया गया। 21 में जिनको गिरफ्तार करके जिन पर मुकदमा बनाया गया, 2 रोज़ कबल FIR बाकायदा दर्ज की गई और फिर वो मीडिया के ज़रिए भी सामने आ चुकी है, जिसमें हैदराबाद से जो MKM के जो भी उनको नाम नज़र आए, जो सरकर्दा लोग MKM के लिए एक्टिव रहे हैं और आज भी अल्ताफ भाई के वफादार हैं, चाहे वो मौजूद थे, नहीं थे, मुल्क में थे, बैरून मुल्क थे, बाकायदा उन एक विश लिस्ट के तहत उनके सबके नाम इंसानियों को दिए गए और उनके खिलाफ बाकायदा झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें आमिर इकबाल भाई, जफर राजपूत भाई, रशीद भैया, मोहसिन कुरैशी, एहसन वारसी, रशीद नागड़, सुहेल लतीफ़ाबाद के जो हैं, एजाज कुरैशी, यूसुफ, बबली, नोमान, बाबर, जुबैर कुरैशी, हामिद, अमान, खालिद, फ़ारूक, फैसल अनीस और शालीमार अली समेत और बहुत सारे कारकुनों के नाम उस लिस्ट में शामिल करा दिए गए। उन लोगों के घरों पर बाकायदा रेंजर्स को और सादा लिबास एहलकारों को भेजा जा रहा है जिन पर शक है कि ये अल्ताफ भाई के वफादार हैं। उन लोगों की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं, उनको तंग किया जा रहा है, नौकरियों से निकलवाया जा रहा है जिन पर ही शक है कि आज भी अल्ताफ भाई के वफादार हैं। मैं इस पूरे घिनौने अमल की इस ब्रीफिंग के ज़रिए शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। साथियों, मजम्मत से हमारा मसला हल नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी यह है कि ये तमाम जो अमल हो रहा है वो हैदराबाद में जिन लोगों के इल्म में नहीं है उनके इल्म में आ जाए, और जो हैदराबाद से बाहर हैं उन सब के इल्म में भी आ जाए कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन, जिन्होंने महाजिर कौमियत को एक शनाख्त के तौर पर पूरी दुनिया में मनवाया, जिन्होंने इस नज़रिए को जन्म दिया, जिन्होंने हमें एक शनाख्त अता की, जिन्होंने खुद अपने लिए कोई असम्बली की सीट लिए बगैर, कोई वजारत या मेयरशिप लिए बगैर, या अपने ख़ानदान के लिए कुछ लिए बगैर तहरीक से वाबस्ता अफराद को मेरिट पर असम्बलियों, वजारतों में भेजा, बल्दियात में भेजा, मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया। आज वो तमाम लोग उस एहसान का बदला तो शायद वो कभी इस ज़िंदगी में चुका नहीं सकते, लेकिन इतने एहसान फरामोश, इतने बेज़मीर बन गए, इतने बड़े कौम फरोश बन गए हैं कि उन बेगुनाह कारकुनों के खिलाफ जिन्होंने अल्ताफ भाई के लिए नारे लगाए, उनकी उस तरह मुखबरियाँ कर रहे हैं जिस तरह पंजाब में लोग तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन की मुखबरियाँ करते थे, जिस तरह उन लोगों की गर्दनें कटवाते थे, जिस तरह मर्सनरी के तौर पर अंग्रेज़ों के अलाकार बनकर मुजाहिदीन आज़ादी को दुनिया भर में कुछ चलने के लिए भेजे जाते थे। आज ये लोग चाहे कमालू के साथ हों या PIB में बैठे हों, ये सब उसी कौम फरोशी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कौम के मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या नारे लगाना, और वो नारे भी उस शख्स के लिए जिसने आपको शनाख्त दी, आपसे एक चवन्नी लिए बगैर आपको हैदराबाद का मेयर, डिप्टी मेयर बना दिया, आपको किसी को ओवरसीज का मिनिस्टर बना दिया, किसी को किसी और चीज़ का मिनिस्टर बना दिया, किसी को कहीं का नाजिम बना दिया, और आज तक आप उन चीज़ों के मज़े लूट रहे हैं। आज तक असम्बलियों में अल्ताफ भाई के नाम पर मौजूद हैं। इतनी शर्म, इतनी गैरत कर लेते कि अगर नारे लग रहे थे, ठीक है, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आप अपनी जानें बचाने के लिए अपने ज़र्फ और ज़मीर का सौदा कर चुके हैं, लेकिन पूरी कौम ने सौदा नहीं किया है। अगर कुछ लोगों ने नारा लगाया था तो उसमें हर्ज क्या था, लेकिन इतनी तकलीफ आपको कि आपने
2% کے ایجنٹ کا کردار ادا کر کے مخبر کا، جیسے پولیس کے مخبر ہمارے پورے محلوں میں مشہور ہوتے تھے، بدنام زمانہ، ٹاؤٹ جو کہلاتے تھے، آپ نے پولیس کے مخبر اور ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے رینجرز کی ایجنسیوں کے مخبر اور ٹاؤٹ کا رول پلے کرتے اور آج بھی پلے کرتے ہوئے آپ نے ان کے نام آگے دیے اور وش لسٹ پرووائڈ کی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف بیجا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جناب یہ بیجا پروپیگنڈا نہیں ہے، آپ کی وش لسٹ پر یہ ایف آئی آر کر دیا اور اس میں یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ریاست مخالف، پاکستان مخالف نعرے لگائے۔ جھوٹ ہے، جس طرح جناح پور کا الزام 1992 میں فوج نے لگایا اور جھوٹا الزام تھا، اسی طرح یہ بھی سراسر جھوٹا، من گھڑت، شرمناک الزام ہے۔ ہم 92 کے الزام کو، حالانکہ آئی ایس پی آر نے وہ الزام واپس لے لیا، لیکن وہ آج تک شرمناک الزام ہم پر لگایا جاتا رہا۔ اسی طرح آپ نے الزام لگا دیا، ان میں سے کسی کارکن نے کوئی نعرہ ایسا نہیں لگایا، کوئی ثبوت موجود نہیں، لیکن آپ نے ان کے نام دے دیا، اب یہ گرفتار ہوں گے، اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے پھریں گے۔ برسوں بعد جا کے، جیسے حکیم سعید کیس میں ایک پوری نسل گزر گئی، اس کے بعد جا کے ثابت ہوا کہ ہم پر الزام غلط تھا۔ جناح پور کے الزام کو دھوتے دھوتے، غلط الزام کو ہماری کئی نسلیں گزر گئیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے ان غریب اور بے گناہ کارکنوں کو پھنسا دیا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ قوم فروش آپ ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہی سوچ لیتے کہ رمضان کا مقدس مہینہ، ان لوگوں کو روزے بھی رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، عید بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہوگی، کم از کم اتنی شرم تو آنکھوں میں ہوتی کہ ان کے نام نہ دیتے آپ۔ ہمارا کارکن، وہ تو غریب کارکن تھا، اس نے تو نہ اسمبلی کی رکنیت لی، نہ وزارت لی، وہ تو تھانے جا کے جوابی رپورٹ بھی درج نہیں کرا سکتا، وہ تو انسانیت سے بات کر کے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو اپنے گریبانوں میں اگر اب بھی ذرا سی شرم، ذرا سی حیا باقی رہ گئی ہے تو جھانک کے دیکھیے۔ جس قوم نے، جس تحریک کے کارکن نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ایوانوں میں پہنچایا، آج اسی ایوانوں کی رکنیت کو آپ اپنی ہی قوم کے نوجوانوں کی معاشی اور جسمانی نسل کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو میر جعفر اور میر صادق نہ کہا جائے۔ ایسا ممکن نہیں۔ اگر آپ میں شرم، غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو اے پی ایم ایس او کے دسمبر سے لاپتہ نوجوان سیکریٹری جنرل احمد بیگ ان کے لیے کہیں تو آواز اٹھاتے۔ احمد بیگ آپ میں سے کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی نہیں ہے، اس لیے آپ کے دل میں ان کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ سوچئے اسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ کا اپنا بیٹا یا بھائی چلا جائے، اس نوجوان کا کیا قصور تھا کہ اس نے، جس طرح آپ نے وفاداری کا چولا بدل کر ضمیر فروشی کا چولا پہن لیا، اس ینگ نوجوان نے 21-22 سال کے، اس نے قائد تحریک الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا نا، اس نے اپنی وفاداری قائم رکھی تھی۔ اسی جرم وفاداری میں احمد بیگ کو دسمبر میں گرفتار کیا گیا، اور آج تک رینجرز نے، آئی ایس آئی نے، فوج نے، پولیس نے، سی ٹی ڈی نے یہ قبول کے نہیں دیا کہ احمد بیگ کہاں ہے۔ آج احمد بیگ کی ماں در بدر کے دھکے کھا رہی ہے۔ کچھ لوگ 4 گاڑیوں کا اسکورٹ لے کر سائرن بجاتے ہوئے کمالو ہاؤس سے اور پی آئی بی سے نکل کے جگہ جگہ کے دورے کر رہے ہیں، فیتے کاٹ رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، اداکاروں سے مل کر رقص و موسیقی کی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب کارکنوں کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہیں۔ وہ کارکن جنہوں نے تحریک سے آج تک کچھ نہیں لیا، نہ نام کمایا نہ مال کمایا۔ یہ سوچ لیجئے کہ اس دنیا میں تو شاید آپ اپنے ان کالے کرتوتوں سے
کچھ جمع کر لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سب کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں چاہے احمد کمال ہوں یا آفتاب احمد شہید ہوں یا ہمارے دیگر شہید اور مسنگ ساتھی ہوں، وہ اور ان کے اہل خانہ، ان کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پر ہوں گے۔ میں ایک بار پھر مذمت کرتا ہوں حیدرآباد میں وہاں کی جو سابقہ زونل کمیٹی، وہاں کے میئر، ڈپٹی میئر، وہاں کے منتخب اراکین جو گناہ کھیل رہے ہیں، یہ سوچ لیجئے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی۔ یہ جھوٹے مقدمات جو آپ درج کرا رہے ہیں مخبر اور ٹاؤٹ بن کر، کل تاریخ آپ سے انشاءاللہ اس بات کا حساب لے گی، اور آپ کی جو سرپرستی کر رہے ہیں قوم ان کو بھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ان کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اس بریفنگ کے توسط سے ساتھیوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گرفتاریوں اور چھاپوں کا عمل صرف حیدرآباد تک محدود نہیں ہے، کراچی میں بھی فرمائشی پروگرام پورے زور و شور سے چل رہا ہے۔ ایک طرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج ہماری جو سیکیورٹی پوسٹیں ہیں ان کو اڑا رہی ہیں، سپاہیوں کو شہید کر رہی ہیں، بے گناہ دیہاتیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جو ان کے بارڈر پہ لوگ موجود ہیں وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں کہ اتنوں کو مار دیا، اتنوں کا اسلحہ چھین لیا، اتنے ٹینک ناکارہ کر دیے۔ ادھر ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اگر اس کے خلاف پاکستانی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال بند نہیں ہوا تو ہم پاکستان میں گھس کر کارروائی کریں گے۔ ایک طرف ہم تین طرف سے سیکیورٹی کے شدید چیلنجز کا شکار، اور ہماری بہادر رینجرز جو کہ پیراملٹری فوج کا ذیلی ادارہ، وہ کل کریم آباد پر بھارتی دہشت گردی کا اس طرح جواب دے رہی تھیں کہ کریم آباد کے پل پر سے ایم کیو ایم کے جتنے جھنڈے تھے ان کو ہٹانے میں مصروف تھے، اور رات میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی گرفتاری میں مصروف تھی۔ انتہا ہوتی ہے، پوری دنیا میں آپ کو بدترین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ابھی سعودی عرب میں جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے جو سربراہی کانفرنس میں، وہ آپ مجھے میری بات کو تو ڈینائی کر دیں گے، لیکن پورا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا وہاں پر۔ لیکن جو جوہلا، بے ضمیر، ناخواندہ لوگ پاکستان کے اقتدار کے مالک بن بیٹھے ہیں بدقسمتی سے، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ لائن آف ایکشن پہ وائلیشن کرتا ہے بھارت۔ یہاں کراچی میں ایک نیا ڈرامہ شروع کر دو، ایم کیو ایم لندن نے یہ کر دیا۔ پیناما اسکینڈل آئے، پوری قوم کی نظر ایک طرف، اعلان ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کا کہیں سے اسلحہ برآمد ہو گیا۔ افغانستان سے جھگڑا، توجہ ہٹاؤ، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم لندن، ہر چیز ایم کیو ایم لندن۔ قائد تحریک الطاف حسین نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میسج جاری کیا تھا، اس کے بعد وہ جلد ہی ایک اور اگلا میسج بھی ان کا آنے والا ہے، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک لسٹ دی تھی ویڈیوز کے ساتھ کہ قائد تحریک الطاف حسین کے حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ لگا رہے ہیں وہ ایک طرف، لیکن پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف، پرویز رشید، اچکزئی، عمران خان جو کہ ڈارلنگ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کے علاوہ ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے جماعت اسلامی کے سرکردہ لوگ، انہوں نے پاکستان اور اس کی ریاست کے حوالے سے کیا کچھ کہا۔ لیکن یہی تمام لوگ جنہوں نے سینٹ، قومی اسمبلی اور جلسوں میں پاکستان کی فوج اور ریاست کے خلاف انتہائی سخت، اور اگر آپ یہی جو کرائٹیریا آپ نے الطاف بھائی کے لیے استعمال کیا، اگر وہ کرائٹیریا لگائیں تو انتہائی شرمناک اور نازیبہ زبان استعمال کی،
اور سب کو تو چھوڑ دیجئے، یہ جو سب سے بڑے چاچے اور مامے سب بنے ہوئے ایجنسیز کے، چودھری نثار ان کی پاور پلے میں ایک جو ویڈیو ارشد شریف سامنے لائے ہیں، جس میں وہ کھل کر چودھری نثار جو آج ہر آدمی اس آدمی کو گرفتار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس کو سزا دینے پر بلکہ غائب کر دینے پر مصر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی خراب پالیسیوں کو چیلنج کر رہا ہے، اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، ہر اس شخص کو غدار بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کھل کر ISI کا نام لے کر، غور کیجئے، چودھری نثار ISI کا نام لے کر اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ISI کا، ہم ایسی ISI کو نہیں مانتے جو لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کراتی ہے، جو سیاسی جماعتوں میں گروپ بنواتی ہے، حکومتیں گراتی ہے۔ یہ سب چیزیں میڈیا پر 2-3 دن پہلے آ چکی ہیں، لیکن چودھری نثار آج پاکستان کا وزیر داخلہ ہے اور اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ میں وفادار ہوں یا نہیں، الطاف بھائی وفادار ہیں یہ ریاست کے یا نہیں ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب جہاں چاہیں جلسے کریں، اچکزئی صاحب پارلیمنٹ میں ہیں، منور حسن آج بھی اپنی جگہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، عمران خان وہ تو ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہے، وہ تو کہیں سے بھی پیسے لے لیں، مودی سے 4 گھنٹے کی تنہائی میں ملاقات بھی کرائیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم یہ مسلسل مہاجروں کو یہ میسج دے رہے ہیں ان تمام حرکتوں کے ذریعے کہ مہاجروں، فرزندان زمین جو چاہے کر لیں، چاہے فوج کو برا کہیں، ریاست کو برا کہیں، چاہے ان کی تلقین کے نتیجے میں فوج پر حملے ہو جائیں، چاہے وہ ریاست کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیں، چاہے وہ پاکستان کی افواج کو گدھوں سے یعنی ولچر سے تشبیہ دے لیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ وہ فرزندان زمین ہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین مہاجر ہیں، پاکستان کے فرزند زمین نہیں ہیں۔ جس طرح قائد اعظم تو فرزند زمین تھے، لیکن ان کو بھی چونکہ وہ زبان نہیں بولتے تھے جو فرزندان زمین کی زبان ہے، ان کو زہر دے دو، لیاقت علی خان کو پنڈی میں شہید کر دو، الطاف بھائی کو جلا وطن کر دو، اور جو مہاجروں کی بات کرے، چاہے اس میں ڈاکٹر قدیر ہوں یا کوئی اور ہو، کسی مہاجر کو بخشنا نہیں ہے، چاہے وہ اپنی وفاداری ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں، دونوں صورتوں میں ان کو غدار وطن ہی سمجھنا ہے۔ ہاں، معافی صرف ان کے لیے ہے، کمالو جیسے لوگوں کے لیے جو بوٹ چاٹنے پر تیار ہوں، جو اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کرنے پر تیار ہوں، جو ڈگڈگی کے اشارے پر ناچنے کے لیے تیار ہوں، جن کے پاس ظرف اور ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں تو بھی وہ دانت نکالے ہوئے پوری دنیا میں گھومتے پھریں، ان کے خلاف کرپشن کی داستانیں بھی ہوں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ پورا ایک بھاڑ خانہ، ایک کباڑ خانہ، ایک مداری کا سرکس پورے ملک کو بنا رکھا ہے، لیکن یہ مداری کے سرکس کو آپ بڑے فخر سے آپ اپنے ٹی وی پہ تو بیٹھ کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تنقید کا مطلب گولی یا مسنگ ہو جانا ہے، یہاں تو آپ دھمکیوں کے ذریعے کر لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جس تمسخر کے ساتھ آپ اپنے وطن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو ایک بھاڑ خانہ بنا دیں، اس کو ایک سرکس میں تبدیل کر دیں۔ آج نہیں تو کل آپ نے ان تمام مسنگ لوگوں کا حساب دینا ہوگا، ان تمام گرفتاریوں کا اور جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا، آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ ہمارے 20,000 شہیدوں کے قاتل کہاں ہیں، اور ان کے قاتلوں کو جب آپ نہیں پکڑ سکے اور ہم نے ان کے لیے ایک یادگار شہدا بنائی تو آپ نے اس تک کو سیل کر دیا۔ آج ہم یادگار شہدا پر جا کر ہمارے شہیدوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی یادگار پر جا کر پھول چڑھانے کے بھی قابل نہیں۔ وہ رینجر جس کو کشمیر پر ہونا چاہیے محاذ پر یا LOC پر ہونا چاہیے، وہ یادگار شہدا کو سیل کر کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، رینجرز 90 پر بیٹھی ہوئی ہے، MKM کے دفاتر پہ بیٹھی ہوئی ہے، MKM کے کارکنوں کو چن چن کر تلاش کر کے گرفتار کر کے یا تو مار رہی ہے یا زبردستی اپنی پسند کے گروپوں میں شامل کرا رہی ہے۔ کیا تنخواہ ان کو اس بات کی ملتی ہے
کہ وہ سیاسی جماعتیں بنوائیں اور توڑوائیں، لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائیں؟ میں ساتھیوں آپ سے اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ رمضان قریب ہے، ہمارے لیے کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ خود ہی اپنے شہداء کا کو یاد رکھا ہے، ان کے لواحقین کو یاد رکھا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان سے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہمارے شہید ساتھی ہیں، ان کے جو لواحقین جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، ان کی مدد کے لیے خود ہی کو لاہ عمل بنائیں۔ رمضان کے فوری بعد عید آ جاتی ہے اور یہ بڑا سینٹیمنٹل موقع ہوتا ہے، کوشش کیجئے، ہم بھی اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں سے فنڈ ریز کر سکتے ہیں وہاں سے ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں اور براہ راست بھجوانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی خدا را کوشش کیجئے کہ یہ ساری چیزوں کے حوالے سے جہاں جہاں خود کر سکتے ہوں، دامیں درمیں قدمیں سخنیں، ان کی امداد کیجئے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے میں یہ بھی تذکرہ کروں گا کہ پی ایم ایس او کے ایک اور ذمہ دار عدیل ملک کو رینجرز نے ایک مرتبہ پھر پی آئی بی والوں کی، پی آئی بی ٹولے والوں کی فرمائش پر گرفتار کیا ہے۔ ایک اور نوجوان ذاتی انتقام کی بھیڑ چڑھ چکا ہے بغیر کسی مقدمے، بغیر کسی کرمنل ریکارڈ کے۔ یعنی یہ لوگ اے پی ایم ایس او کے جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ 2-3 برسوں میں بھاگ دوڑ کر کے تعلیمی اداروں سے نقل اور جعلی ایڈمیشن کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اور جتنے اس سے پہلے لوگ جو کرپشن میں انوالو رہے، جنہوں نے جعلی داخلے کروائے، جنہوں نے پیسے لے کے نقلیں کروائیں، آج سب کو ڈرائی کلین کر کے کمالو کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے آج بھی وہ اپنا 2 نمبر کا جو نقل کا نیٹ ورک ہے اور چیٹنگ کا نیٹ ورک ہے وہ پورا آج بھی چلا رہے ہیں۔ باقی جو بچے ہیں وہ پی آئی بی میں بیٹھے ہیں، جو ضمیر پرست ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان میں ایک اور سیکٹر انچارج ہیں ہمارے فرحان ہاشمی بھائی، فیڈرل بی ایریا کی، جس طرح احمد علی بیگ بھائی کا معاملہ ہے، اسی طرح فرحان ہاشمی بھائی، ان پہ بھی بہت دباؤ تھا کہ وہ اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کر لیں۔ ان کے خلاف جھوٹے الزامات پر مبنی افواہیں بھی پھیلائی گئیں، جس پر انہوں نے اپنا ویڈیو لاگ بھی ایک چلایا تھا کہ میں آج بھی الطاف بھائی کا وفادار ہوں، اور یہ وفاداری ہی تھی ان کی جس کی انہیں سزا دی گئی۔ اور آج بھی علاقوں میں یہی صورتحال ہے کہ کھلا میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ پی ایس پی جوائن کر لو یا پی آئی بی چلے جاؤ، ورنہ فوج تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ یعنی وہ فوج انڈیا کو چھوڑے بیٹھی ہے، کشمیر کو چھوڑے بیٹھی ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ ایم کے لوگوں کو نہیں چھوڑنا، مہاجروں کو نہیں چھوڑنا ہے، جو مہاجروں کے حق کی بات کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ایک اور پوائنٹ یہ اس حوالے سے کہ چاہے احمد علی بیگ بھائی ہوں یا عدیل ملک بھائی ہوں، یعنی کراچی کے ساتھ یہ جو مقبوضہ علاقے کا سلوک کیا جا رہا ہے رینجرز کی طرف سے، اس میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ تعلیمی اداروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے یا پریس کلب میں، لیکن اب چونکہ کراچی قبضے میں ہے اور رینجرز ایک قابض افواج کی طرح، ایک آکیوپیشنل فورس کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، تو کراچی پریس کلب پہ بھی چھاپے پڑے، ایم کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کبھی کراچی پریس کلب میں نہیں ہوا، اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں بھی رینجرز گھسی ہوئی ہے، اور احمد علی بیگ بھائی اور عدیل ملک بھائی کو تعلیمی اداروں سے باقاعدہ اٹھایا گیا۔ کراچی کی ایک جو حصے مزاحمت تھی کہ وہاں پہ کوئی بھی آمرانہ طاقت چاہے وہ کسی کی بھی ہو کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی تھی، اسی طاقت کو کچلنے کے لیے، اسی طاقت کو داؤ پہ لگانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھیوں، ایم کیو ایم کو بیچ میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن اپنے مفادات کے لیے بنا لیں، اور جنہوں نے بنائی وہی بے ضمیری کر کے الگ ہوئے، لیکن تحریک کے 90% جو باضمیر، بااصول، با کردار ساتھی ہیں وہ آج بھی ماشاءاللہ اپنے نظریے پر قائم ہیں۔ ہم اور آپ نے مل کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے ہی لاہ عمل بنانا ہے، جو کہ مسلسل کام بھی ہو رہا ہے اس سمت میں، ایک سیکنڈ کے لیے دی جائے اس میں کوئی تساہلی نہیں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اب ہم نے
آپ نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے غلامی کی زندگی قبول کرنی ہے. کیا ہم نے یہ طے کر لینا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جائیں جہاں سے چاہیں, ہمارے طلبہ کو جہاں سے چاہیں اٹھا کے لے جائیں, پاکستانی میڈیا پر جس کو چاہیں ہم میں سے مجرم بنا دیں, اور جس کو چاہیں جب وہ اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کر لے تو اس کو ڈرائی کلین کر دیں, یا ہم نے باعزت زندگی گزارنا, ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا فیصلہ اپنا حق حاصل کرنا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کا بھی فیصلہ ہے. اس راہ میں مشکلات ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی حق مانگنے سے نہیں ملا. الطاف بھائی اپنی فکری نشستوں میں ہزارہ مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر, الطاف بھائی کی فکری نشستیں سامنے رکھ کر لاعمل بنانا ہوگا. 92 میں بھی بہت مایوس کن حالات ہو گئے تھے. لوگوں نے کلم کلا میڈیا پہ کہا تھا کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز, اور تو اور چھوڑے, آرمی چیف نے کہہ دیا تھا آصف نواز نے. آصف نواز کو آج مرے ہوئے 24 سال ہو رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ شاید آپ میں جو جنریشن کو تو اس کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. الطاف بھائی ماشاء اللہ آج بھی موجود ہیں اور تحریک جاری رکھے ہوئے. ایم کی ماشاء اللہ آج بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہم آپ مل کے 92 کی طرح, جس طرح ہم نے تحریک کو دوبارہ مشکلات سے نکالا, ہم آپ مل کے اسی طرح انشاءاللہ ایک بار پھر نکالیں گے. اور لیکن اس دفعہ ہمیں کوئی ڈیل نہیں کرنی, ہم نے کوئی پیس میل نہیں کرنی, ہم نے اب اپنی منزل پر ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور یہ تمام مشکلات اپنی جگہ سے, لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. تحریک میں یہ سب سہنا پڑتا ہے. اس پورے کرائسس میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ بہت مستحکم بنایا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ شعور کی طرف جو ہمارا یہ سفر ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اور یہ تمام مشکلات بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن انہی مشکلات سے نکل کے ہم نے بالآخر اپنی منزل پر پہنچنا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو بھی مصطفیٰ نے توجہ دلائی ہے. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں محمد فاروق, جو کورنگی سے ایک یو سی کے چیئرمین ہیں. بنیادی طور پہ ان کا تعلق شاہ فیصل سے ہے. یہ محمد فاروق بھائی وہ ہیں جن کے 3 بھائیوں کو حقیقی دہشت گردوں نے شہید کیا تھا شاہ فیصل سے. 1 2 نہیں 3 بھائیوں کو ایجنسیوں کی بنائی ہوئی حقیقی نے شہید کیا تھا شاہ فیصل میں. یہ چوتھے بھائی ہیں. انہوں نے جب 22 اگست کے بعد سب نے اپنے اپنے مفادات کا سودا کرنا شروع کیا, تو محمد فاروق بھائی نے اپنا قبلہ بدلنے سے اور الطاف بھائی کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا, اور ایک بار پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے بہادر اداروں نے ایک با کردار 3 شہیدوں کے بھائی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا. کورنگی سے یہ الیکٹڈ محمد فاروق بھائی, ان کی والدہ شدید بیمار ہیں. ان پر بھی یہی دباؤ تھا کہ اپنی وفاداری بدل لیں, لیکن انہوں نے نہیں بدلی. یہ بھی چاہتے تو باقی لوگوں کی طرح سودے بازی کر کے, ٹائی لگا کے, سوٹ پہن کے اداکاروں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے, یا سفارت خانوں کے استقبالیوں میں شریک ہوتے, یا ٹاک شوز میں بیٹھ کے صبح گانے گا رہے ہوتے. لیکن انہوں نے سب کے بجائے نظریے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا, اور آج اس کی پاداش میں یہ مسنگ ہے. 8 مئی سے آج 24 تاریخ ہو گئی, لیکن آج تک پاکستان میں جہاں کچھ لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہمارے ملک کے قصیدے گاتے ہیں, کاش کہ ان کے گھر سے بھی کوئی اسی طرح آدمی غائب ہو. میری تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس معاملے میں کہوں گا کہ جو ان تمام باتوں پر ہمیں ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو کہہ رہے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے گھروں سے فوج اسی طرح اٹھا کے لوگوں کو لے جائے, اسی طرح ان کی رشتہ داروں کی جو ہے جو کچھ ہم پر ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو, پھر انہیں ہمارے درد کا احساس ہوگا, پھر ان کو ان تمام غریبوں کے درد کا احساس ہوگا جن کے لواحقین کو کراچی, اندرون سندھ, بلوچستان, کے پی سے غائب کر کے مار دیا گیا. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی سوشل میڈیا پر صبح شام تصویریں چل رہی ہوتی ہیں بلوچستان میں ہونے والی بربریت کی.
جیتے جاگتے انسانوں کو بے رحمی سے شہید کیا جا رہا ہے. ان کا قصور کہ وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں. یعنی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں سارے آپ کو پنجاب سے ہی لوگ کیوں نظر آتے ہیں, سارے سفارت خانوں میں پنجاب سے لوگ ہی کیوں نظر آتے ہیں, ساری بیوروکریسی میں پنجاب سے ہی لوگ کیوں نظر آتے ہیں. کبھی پنجاب میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کو سوئٹزرلینڈ بنا کے بیٹھے ہوئے لوگوں, کبھی کراچی کا نوجوان بن کر نوکری کے لیے اپلائی کر کے دیکھو, کبھی بلوچستان کا غریب شہری بن کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا کر دیکھو, پھر تمہیں بلوچوں اور مہاجروں کے دکھ کا اور بے بسی اور محرومی کا احساس ہوگا. کبھی فاٹک میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے امن قائم کر لیا ہے, کبھی وہاں جا کے دیکھو. ابھی میں نے ایک صحافی کی گھر کی ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس کو امن کہا جا رہا ہے فاٹا میں, وہ امن نہیں ہے, وہ بربریت ہے. پورے کے پورے گاؤں مسمار کر دیے گئے. یعنی آپ نے قبرستان بنا کے کہہ دیا کہ بڑا یہاں تو امن ہو گیا. پوری پوری مارکیٹیں, پورے پورے گاؤں, پورے پورے بازار مسمار کر دیے, اور پھر بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے ہم نے امن قائم کر لیا. ہیروشیما پہ جیسے بم ڈراپ کر کے آپ کہہ دیں کہ ہم نے تو امن قائم کر لیا. اپنے ہی ملک کے لوگوں کو حق مانگنے کے جرم میں بے رحمی سے آپ قتل کریں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے امن قائم کر لیا, اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سارے لوگ آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے اور زندہ باد کہیں گے. تو اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں جو آج کسی طرح زندہ باد کہہ بھی رہی ہیں نا, تو وہ سوائے جبر کے اور خوف سے اور کوئی اس کا ریزن نہیں. یہ مسنگ ہونے کا خوف ہے, یہ اس ٹارچر کا خوف ہے جو رینجرز اور ایجنسیز کے حکومت خانوں میں ڈھایا جاتا ہے. خوف کی بنیاد پر آپ حکومت کر رہے ہیں, لیکن یہ خوف جو ہے یہ ظلم ہے. اور ظلم کے بارے میں حضرت علی آج سے نہیں صدیوں پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے, ظلم کی نہیں رہ سکتی. حکومت صرف وہی رہتی ہے جو انصاف کرتی ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیں گے چاہے وہ مہاجر ہوں, بلوچ ہوں یا پشتو ہوں, تو پھر امن قائم ہوگا. ورنہ قبرستان کا سناٹا ہے, اور جب لوگوں کو زبان ملے گی اور جب لوگوں کو موقع ملے گا وہ اپنے اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو. ندیم بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک بات ساتھیوں کے علم میں اور لانا چاہتا ہوں کہ جب فاروق بھائی کی گمشدگی کے حوالے سے سٹی کونسل میں قرارداد مذمت پیش کی جا رہی تھی, تو اس قرارداد مذمت کی مخالفت کرنے میں بھی پی آئی بی ٹولہ سر فہرست. ہمیں ان لوگوں کے نام بھی پتہ ہے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو قائد تحریک الطاف بھائی کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے, ان کے خلاف ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا. جی بالکل, سٹی کونسل میں قرارداد تک پیش نہیں کرنے دی گئی. یعنی ایک کراچی شہر کے ایک منتخب ایوان کا معزز رکن وہ ریاستی اداروں کے جبر کا نشانہ بنتا ہے, بلا جواز گرفتار کیا جاتا ہے اور لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. اگر ریاستی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم, جبر, تشدد, چھاپے, گرفتاریوں سے وہ حقوق کی جد و جہد کرنے والوں کو خوفزدہ کر دیں گے, حقوق کی جد و جہد سے باز کر دیں گے, کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے.
ہمارے زمینی خداؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو فتح کرنے اور دلوں کو تسخیر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو ظلم و جبر سے، تشدد سے فتح کرنے کے چکر میں آدھا پاکستان گنوا چکے ہیں، اور خاکم بدہن اگر آپ نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو خدا نخواستہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو کسی اور سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں آج کی اس بریفنگ کے اختتام پر تمام جو ساتھی سن رہے ہیں، جو عوام مائیں بہنیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو یہ پیغامات الطاف بھائی کے آ رہے ہیں، قائد طریق الطاف حسین کے آڈیو پیغامات، ان کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے، کیونکہ یہ اتنی باقاعدگی سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف بھائی ایک ذہن سازی کا مرحلہ کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو تحریک سے وابستہ جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، ان کا بہت بڑا فرض ہے کہ وہ اس کو باقاعدگی سے سنیں، کیونکہ اگین میں نے عرض کیا کہ یہ ذہن سازی کا مرحلہ ہماری تحریک کے نیکسٹ فیزز میں اس کی بڑی ضرورت ہے. اور اب تو یہ سب چیزیں چونکہ آن ڈیمانڈ موجود ہیں، آپ لائیو، ظاہر سی بات ہے سننا آسان نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے بعد اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کلک کریں یوٹیوب پہ، آپ دوبارہ سن لیں، فیس بک پہ جائیں سن لیں، ٹویٹر پہ آپ کلک کریں دوبارہ سن لیں. تو یہ سب آسانیاں ماضی میں نہیں تھیں لیکن اب موجود ہیں. جب آپ کو وقت ملے آپ بے شک 2 قصوں میں سن لیں، لیکن جتنے بھی ذمہ داران اور کارکنان خاص طور پہ، اور آپ میں سے جو لوگ الطاف بھائی کو اپنا فیڈ بیک بھیج رہے ہیں بذریعہ آڈیو میسیجز، وہ ان تک پہنچ رہا ہے، وہ رات بھر سنتے ہیں سب، اور جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن ایک ایک پیغام الطاف بھائی خود سن رہے ہیں، ہم کو بھی سب کو سنوا رہے ہیں، تمام ساتھیوں کو. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فیڈ بیک آ رہا ہے، اور اس میں بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین کی طرف سے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی طرف سے بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. تو یہ ساتھیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا چیز بھی ہے. ایک پوائنٹ میں ساتھی یہ کوئکلی مصطفیٰ بھائی یہ رہ گیا ہے کہ یہ کور کرنا چاہیں گے. ایسے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو ایم کیو ایم کے اور اے پی ایم ایس او کے جو بے گناہ کارکنان ذمہ داران ہیں، جنہیں کئی مہینوں سے گرفتار کر کے غائب کیا ہوا ہے، ابھی جن کا ذکر بھی ہوا ہے، احمد علی بیگ بھائی ہیں، اور آپ کے فرحان ہاشم بھائی ہیں، آپ کے محمد فاروق بھائی ہیں. لسٹ تو بھی بہت طویل لسٹ ہے. اور یعنی کہ جیسے بھی محمد فاروق بھائی کی بات کی، تو محمد فاروق بھائی جن کے 3 بھائی حقیقی دہشت گردوں نے شہید کیے، ان کے بھائیوں کے قاتلوں کو تو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ان کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور عدالت میں پیش کرنے کے بجائے بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو فوج یا رینجرز اور دیگر جو ریاستی ادارے ہیں، جن کا کام، جن کو کہا جاتا ہے عموماً قانون نافذ کرنے والے ادارے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ادارے قانون نافذ نہیں کر رہے بلکہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے. لیکن یہاں کئی مہینوں سے ہمارے ساتھی لاپتہ ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، ان کو وکیل تک رسائی کی اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے گھر والوں کو کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے. یعنی کہ اس وقت تماشا تو یہ ہے کہ طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان، جو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر خودکش حملوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں، بم دھماکوں میں ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور اس کو ہماری فوج باقاعدہ ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہے، انٹرویوز کرائے جاتے ہیں اس کے،
टीवी चैनल्स पर, और अगर पैमरा कहीं उस पर पाबंदी लगा दे तो अदालतों पे दबाव डालकर उस पर बाकायदा दोबारा से अहकाम जारी करवाए जाते हैं कि उसका इंटरव्यू नशर किया जाए। लेकिन अल्ताफ़ भाई का इंटरव्यू या बयान क्या, उनका तो नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और हमारे डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन फौज के ISPR के तर्जुमान, वो एक कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाली दहशतगर्द नौरीन लगारी, जो खुद फौजी कहती है कि वो एक चर्च में उसको धमाके से उड़ाने के लिए जा रही थी और उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी तर्जुमानी करते हुए हमारे DG ISPR कहते हैं कि वो तो दहशतगर्द नहीं थी। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि जो दहशतगर्दी करने जा रहे हों तो आप उन्हें शरीफ और फरिश्ता बनाकर पेश करें, और दूसरी तरफ MQM के वो कारकुनान जो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं, किसी दहशतगर्दी खुदकुश हमले या उसके किसी मंसूबे में मुलव्विस नहीं, उनको आप गिरफ्तार करके उनको न जाने कैसा कैसा ख़तरनाक दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। यहाँ तक कि नूरीन लगारी तो दहशतगर्द नहीं थी, वो फरिश्ता है, और MQM से ताल्लुक़ रखने वाली किसी खातून कारकुन को भी गिरफ्तार करके टारगेट किलर बनाकर पेश कर दिया जाता है। यह है वो कानून का दोहरा मेयार जो महाजरों को आज बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर रहा है। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और आप ताकत की बुनियाद पर उनकी आवाज़ को दबाने का मुसलसल अमल जारी रखते हैं, तो ये अमल जब कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और इस वक्त महाजरों की सूरत हाल यही है। खामोशी को ये मत समझें कि ये ख़त्म हो गए हैं, डर गए हैं या दब गए हैं। इन लोगों के जहनों में और दिलों में और सीनों में जो तूफ़ान इस वक्त पल रहा है, ये तूफ़ान से आमद के पहले की खामोशी है। लिहाजा ये जुल्म बंद किया जाए, जो कारकुनान लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए, और अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में पेश किया जाए, ये गिरफ्तार कर करके लोगों को लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए, और जो गिरफ्तार शुदगान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। GM हाजिर, GM हाजिर, GM हाजिर, GM हाजिर।